ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو 2 بار اس کا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کیا کرو کہ اس سے اس شخص کو خیال پیدا ہونے لگتا ہے جس کے دل میں مرض ہے، اور تم اچھی بات کہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو، اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندی باتیں دور کرے اور تمہیں خوب پاک و صاف کرے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تم اللہ کی ان آیتوں اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، بے شک اللہ بڑا باریک بھی بہت باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں، اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں، سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں، صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں، خشوع کرنے والے مردوں اور خشوع کرنے والی عورتوں، صدقہ کرنے والے مردوں اور صدقہ کرنے والی عورتوں، روزے دار مردوں اور روزے دار عورتوں، پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا، اور آپ نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی
بیویوں سے نکاح کرنے کی ممانعت نہ رہے جبکہ وہ ان سے قطع تعلق کر چکی، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ نبی کے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ کا یہی دستور ان میں بھی رہا ہے جو پہلے ہوئے، اور اللہ کا حکم مقرر ہو چکا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا۔ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اسی سے ڈرتے رہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خوب کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کی تحیت سلام ہوگی، اور اس نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور مومنوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور ان کی ایذا سے درگزر کرتے رہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں کہ تم گنتی پوری کراؤ، سو تم ان کو کچھ دے دو اور خوش اسلوبی سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا، اور وہ کنیزیں بھی جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دی ہیں،
اور آپ کے چچا کی وہ بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی وہ بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی وہ بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو اپنی جان نبی کو ہبہ کر دے بشرطے کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے حق میں مقرر کر دیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ اور آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جس کو آپ نے الگ کر دیا تھا اس کو اپنے پاس بلائیں تو بھی آپ پر کچھ گناہ نہیں، یہ اس لیے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنج نہ کریں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں اس پر سب خوش رہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا حلم والا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کو بدل کر اور عورتیں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، سوائے ان کے جو آپ کی مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر یہ کہ جب تم کو کھانے کی دعوت دی جائے اس کی تیاری کا انتظار کیے بغیر، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب جایا کرو، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو اٹھ جایا کرو اور باتوں میں نہ لگے رہا کرو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتا۔ اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شيئا او تخفوه فان اللہ كان بكل شيء عليما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں، نہ اپنے بیٹوں کے اور بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے،
اور نہ اپنی عورتوں کے اور نہ اپنے غلاموں کے، اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو، یقیناً ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اس کام پر ایذا دیتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں، تو وہ بہتان اور صریح گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہ جائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ جو مدینے میں افواہیں اڑاتے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس شہر میں بہت کم رہ سکیں گے، پھٹکارے ہوئے جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور خوب قتل کیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیلا۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی سو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان باتوں سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت عزت دار تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، اور وہی حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ انتہائی رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی، ایک ذرے کے برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی اور بڑی ایسی نہیں جو کتاب میں نہ ہو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے میں لگے رہے انہی کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے سراسر حق ہے، اور وہ خدائے غالب و حمید تک راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، اور کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں ہوں گے اور وہ بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔
کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ بلا شبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔ اے پہاڑوں، تم اس کے ساتھ خوش آوازی سے تسبیح کرو، اور یہی حکم پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور اس کی کڑیاں مناسب انداز سے جوڑو اور نیک عمل کیا کرو، بے شک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے کتنے ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرے تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھا دیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ سلیمان جو کچھ چاہتے وہ ان کے لیے بنا دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر لگن اور ایک ہی جگہ جمی رہنے والی دیگیں۔ اے داؤد کے گھر والو، تم اس کے شکر میں نیک کام کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کیا تو کسی چیز نے بھی ان کو ان کی موت کی خبر نہ دی سوائے گھن کے ایک کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ پڑتے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ البتہ قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں انعامات الہی کی ایک نشانی تھی، ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 2 ایسے باغ دے دیے جن میں بدمزہ اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت تھے۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ایسا بدلہ ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی چند ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان میں آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں کہ تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق
ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ سو وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کو دراز کر دے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو ہم نے بھی ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بے شک اس میں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا، سو تھوڑے سے مومنوں کے سوا سب اس کے پیچھے ہو لیے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے ان لوگوں سے جدا کر لیں جو آخرت کی طرف سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کو معبود گمان کرتے ہو ان کو پکارو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کی ان میں شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اللہ کے پاس سفارش کام نہیں آتی سوائے اس کے جس کو وہ خود اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس وقت مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ وہی فرمایا جو حق ہے، اور وہ بڑی شان والا اور سب سے بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں سے ان کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ اللہ، اور ہم یا تم میں سے ایک ضرور راہ راست پر ہے یا صریح گمراہی میں۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے باز پرس نہ ہوگی، اور نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے دریافت کیا جائے گا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا صاحب علم ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے دکھاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس سے ملاتے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے جس سے یہ نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر،
اور کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ متکبرین کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ تمہاری دن رات کی فریب کاریوں نے ہی ہمیں حق سے روکا تھا، جبکہ تم ہمیں اللہ کا انکار کرنے اور اس کے لیے شریک بنانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور عذاب کو دیکھتے ہی وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ پائیں گے۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، سو ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہی جنت کے بالا خانوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہی عذاب میں گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ سو آج تم میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم کافروں سے کہیں گے کہ تم اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو
جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو تمہیں ان چیزوں سے روک دینا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض گھڑا ہوا بہتان ہے، اور کافر حق پہنچنے کے بعد بھی یہی کہتے رہے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ۔ اور ہم نے ان اہل مکہ کو کتابیں نہیں دی جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کی تکذیب کی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر سوچو تمہارے اس رفیق کو ہرگز جنون نہیں، یہ ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا ہو تو اسے تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرما رہا ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ دوسری بار ابھرے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے، بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور کہیں بھاگ بھی نہ سکیں گے، اور قریب ہی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنی دور کی جگہ سے ایمان تک ان کا ہاتھ کہاں پہنچ سکتا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اس سے پہلے ان لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا اور دور ہی سے بلا تحقیق باتیں ہانکتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ انہم کانوا فی شک مریب۔ اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک یہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اپنی رحمت میں سے جو کچھ لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ روک لے تو اس کے سوا اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، تم پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ سب دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا اور وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا، مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان کے غم میں کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کلمات طیبات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک کام اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو کر رہے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا جننا سب اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب کتاب میں ہے. بے شک اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور دو دریا برابر نہیں، ایک شیریں پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور تم ان دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا رزق تلاش کرو اور اس کا شکر کرو. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی سلطنت ہے. اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہ دے گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے ذرا مشکل نہیں. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو. آپ تو صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی پاک کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم ہی نے آپ کو حق دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا
نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پیغمبر بھی ان کے پاس معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ، کہ ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، اور بعض بہت گہرے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، بے شک اس کے بندوں میں سے علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور، تاکہ وہ ان کو پوری اجرت دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان اللہ بعباده لخبیر بصیر، اور جو کتاب ہم نے آپ پر وحی کی ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی متوسط درجے کا ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت ہوگی اور نہ تھکان۔ والذین كفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، اور کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم کافروں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اور وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم نیک اعمال کریں گے برخلاف ان کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو نصیحت حاصل کرنا ہوتی نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، سو اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفره ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اسی نے تمہیں زمین پر آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور ان کے رب کے نزدیک کافروں کا کفر ناراضی ہی بڑھائے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھائے گا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ ان سے کہیے کہ تم ذرا اپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شراکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے بڑے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ ہٹ نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، بے شک وہ حلیم غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ان کافروں نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیریں کرنے لگ گئے، اور بری تدبیروں کا وبال انہی پر پڑتا ہے جو یہ تدبیریں کرتے ہیں، سو کیا یہ اسی کے منتظر ہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ بس آپ اللہ کے دستور میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ آپ اللہ کے دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پائیں گے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ قوی تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے اور پھرنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے،
سو جب ان کی وہ مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ قرآن اللہ غالب مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے، سو یہ لوگ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ بے شک ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک توق ڈال دیے جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔ بے شک آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے اللہ سے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم وہ اعمال لکھتے جاتے ہیں جن کو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ اس میں کئی رسول آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور ایک شخص شہر کے دور والے حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو
جو تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں۔